حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا نور مبارک اللہ عز و جل نے ہن فرشتیاں نو جمع کیتا، سارے فرشتے بلا لے، اے فرشتے ہو جمع ہو جاؤ، فرشتے سارے جمع ہو گئے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا میں آدم نو بنان لگیا، آدم نو بنان لگیا، عرض کی تھی الہ العالمین کی لوڑے آدم نو بنائے گا، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تیری تسبیحات کرنے واسطے اسی جو ہے گئے ہیں، تیری عبادت اسی کرنے واسطے کافی ہیں۔ او تے لڑائی کرے گا، جھگڑا کرے گا، خون دیا ندیاں بہا دے گا، ڈکیتی کرے گا، رہزنی کرے گا، جیبا کٹیا کرے گا، انہوں بنان دی لوڑ کی ہے، زمین تے دنگا فساد برپا کرے گا۔ رب نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جاننا تسی نہیں جان دے، تہاڈی نظر فساد کرنے والے ہیں، میری نظر محبوب دا میلاد کرنے والے۔ فرشتوں میں بنانا ہے، اور یاد رکھو جدو میں بنا لواں نا سارے سجدے وچ پہ جانا، سارے او بولو بولو سارے سجدے وچ پہ جانا۔ رب تعالیٰ نے حکم دیتا میلاد بیان کرنا کس کی سنت ہے؟ میں کہا میلاد بیان کرنا رب کی سنت ہے۔ میلاد بیان کرنا پہلے پارے دے پہلے پائیا وچ رب تعالیٰ نے آدم دا میلاد بیان کیتا، 16ویں پارے چ رب تعالیٰ نے حضرت یحییٰ دا میلاد بیان کیتا، وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت، اے یحییٰ تیرے ولادت والے دن تے سلام ہوئے، تیری ولادت نو نہیں ولادت والے دن نو سلام ہوئے۔ تے جے یحییٰ دے ولادت والے دن نو سلام ہے تے پھر 12 ربیع الاول نو ساڈا سلام ہوگا۔ نہیں غم منایا کرو، میں کہے دا حل بھی رب نے دیتا ہے، اے یحییٰ تیری ولادت والے دن تے بھی سلام ہوئے، ویموت اور تیری موت والے دن تے بھی سلام ہوئے۔ رب تعالیٰ تے ولادت تے موت دے دن نو سیلیبریٹ کردا ہے، مناندا ہے، تے تو مولوی ہو کے روکنا لگدا ہے رب دا بندہ نہیں منتا اپنے آپ۔ اگلے رکوع چ رب تعالیٰ نے عیسیٰ روح اللہ دا میلاد منایا، اور سب تو پہلے حالی کوئی شے بنی نہیں سی، کوئی بھی شے نہیں سی بنی، رب تعالیٰ نے محبوب دا میلاد منایا۔ یہ جو کہ میں اتنے تقریر کر آیا ہوں، ایتھے موقع ملیا پھر کدے اگلے جمعے چ کران گے۔ رب نے میلاد منایا، سارے نبیاں دی روحاں نو جمع کر کے میلاد منایا۔ داڑھی رکھنا سرکار دی سنت ہے، امامہ شریف رکھنا سرکار دی سنت ہے، نمازاں پڑھنا سرکار دی سنت ہے، پر یاد رکھو میلاد منانا رب دی سنت ہے۔ تے جنڈی کوئی شان والا ہوتا ہے اونی سنت بھی اعلیٰ ہوتی ہے، سنت بھی اعلیٰ ہوتی ہے۔ میں دساں گا تمہیں اگلے جمعے انشاءاللہ۔ نہیں نماز پڑھ لیا کرو، میں کہ نماز بھی نبیاں دا میلاد ہی منانا ہوتا ہے، نبیاں دی خوشی منانا ہے میلاد بھی۔ مختلف تقریراں میں دسنا، لیکن اتنے دساں گے تو موضوع بدل جائے گا، اپنا موضوع ہو رہا جی۔ اللہ عز و جل نے فرمایا سارے فقعوا لہ ساجدین، سارے سجدے وچ پہ جانا۔ ہوں جدو رب تعالیٰ نے ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین دا حکم دیتا، اپنے روح پھونکی، آدم علیہ السلام دا مجسمہ تیار ہو گیا، روح پھونکی تے جناب آدم علیہ السلام دا مجسمے نے حرکت کی تھی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا سارے سجدے وچ پہ جاؤ، سارے فرشتے سجدے وچ پہ گئے، لیکن فرشتیاں دا استاد ویر گیا۔ اچھا فرشتے سارے سجدے وچ نے، تے جڑا انہاں دا معلم ہے نا وہ ناری ہے، اگ دا بنیا، کدا بنیا؟ بولو بولو کدا بنیا؟ ویر گیا، یا اللہ میں تے سجدہ نہیں کرنا۔ رب نے فرمایا کیوں نہیں کرنا؟ یا اللہ میں اگ دا بنیا، آدم خاک دا بنیا ہے، تے خاک دا بنیا میرے نال افضل تے نہیں نہ ہو سکتا۔ انہیں کیتا غرور، کی کیتا؟ غرور، تکبر تے غرور رب تعالیٰ نو پسند، بولو بولو پسند۔ ہن کہ آکھے جی میں جناب رانا تے میں راؤ تے میں آرائیں تے میں جٹ تے میں جناب فلاں میں فلاں میں فلاں، اے تکبر رب نو پسند۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، رب تعالیٰ دی بارگاہ چ فضیلت والا او ہے جدا تقوی زیادہ چنگا ہے، او پاویں کسے بھی برادری دا ہوئے، وہ پاویں کسے بھی برادری دا ہوئے، جنہ نیک ہوئے گا رب دی بارگاہ چ مقبول ہے، تے جے بد ہوئے گا تے پھر پاویں جدی مرضی برادریاں دے نام لیندا پھرے، اونوں کسے نے پوچھنا رب دی بارگاہ چ تے او کدے قابل قبول ہو سکدا؟ بولو بولو قابل قبول ہو سکدا نہیں۔ اس واسطے جناب رب نے فرمایا کر سجدہ، جناب وہ ویر گیا،
سارے فرشتے سجدے وچ پہ گئے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا تینوں میں کیسے سجدہ کروں؟ نے کہا یا اللہ میں تیری مننا، میں تینوں ہر جگہ تے سجدہ کیتا ہے، چپے چپے تے سجدہ کیتا ہے، ہن بھی کرنے واسطے تیار ہاں، تے جے تو آکھے میں سجدہ کراں آدم نو کراں تے میں کوئی نہیں کرنا۔ یا رب میں تینوں مننا پر تیری نہیں مندا، تینوں سجدہ کراں گا اور کسی نو نہیں کرنا، بس اللہ کے سوا کسی کو نہ مان۔ میرا تے عقیدہ اے ہے، یہ کنے آکھیا ہے؟ فرشتیاں دے معلم نے۔ میرا تے عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ مان۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے فخرج نکلے تھو میں علیک لعنت الی یوم الدین، قیامت تک تیرے تے لعنتاں پہن گئیاں، قیامت تک تیرے تے نکل جا تو فإنک رجیم، چل انہوں کر دیتا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ہوں باقیاں کو بھی پوچھ لئیے۔ باقی فرشتے جدو سجدہ کر کے کھڑے ہو گئے، فرشتیاں کو پوچھا تسی جو سجدہ کیتا ہے کیوں کیتا ہے؟ انہوں نے کہا الہ العالمین اسی تے منیٹر دے پیچھے لگ کے سجدہ کیتا ہے۔ رب نے فرمایا تہاڈا استاد تے ویر گیا سی، عرض کیتی الہ العالمین استاد ضرور ویر گیا سی پر منیٹر سجدے وچ پہ گیا، اسی بھی سجدے وچ پہ گئے۔ رب نے فرمایا مانیٹر نو کھڑا کیتا، اور مانیٹر کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے۔ رب تعالیٰ نے کھڑا کیتا، جبریل کھڑا ہو جا، تیرے استاد نے سجدہ نہیں کیتا، تو کیوں کیتا؟ عرض کیتی الہ العالمین ایتھے نظریات دا اختلاف آ گیا، ایتھے اختلاف مسلک دا آ گیا، ایتھے اختلاف موقف دا آ گیا۔ میرے استاد دا موقف ہے اللہ کے سوا کسی کو نہ مان، پر میرا نظریہ یہ ہے اللہ نو بھی مان، جنہ جنہ نو اللہ مناندا ہے سارے نو مان، سارے نو مان۔ رب نے فرمایا لیکن تیرا استاد ہے، یا اللہ یہو جے کروڑوں استاد میں قربان کر سکنا نبیاں دی شان تو، آدم دی گستاخی ہوئے میں جبریل اینو قبول کر سکدا، اس واسطے میں تے سجدے وچ پہ گیا۔ تیرا حکم ہے میں تینوں بھی مننا تیری بھی مننا، جڑا میرا استاد سی وہ تینوں ماندا سی تیری نہیں سی ماندا، میں تینوں بھی مننا تیری بھی مننا، جنوں تو آکھیں گا انہاں ساریاں دے احترام کرنا میرے تے ضروری ہے، چونکہ میں استاد نو چھڑ سکنا پر نبیاں دی بے ادبی کر سکدا، رسولاں دی بے ادبی کر سکدا، ولیاں دی بے ادبی کر سکدا نہیں، اس واسطے میں سجدے چ پہ گیا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا چل ٹھیک ہے جے سجدے وچ پہ گیا پر ادھر سجدہ کیتا کیوں ہے؟ ہوں ذرا جبریل دی بھی سننا۔ جبریل عرض کردا الہ العالمین میں جدو سجدے دا تو حکم دیتا، میں آدم علیہ السلام دے جناب ٹخنیاں تک دیکھیا وجہ سجدے دی نظر نہیں آئی، گھٹنیاں تک دیکھیا وجہ سجدے دی نظر نہیں آئی، میں آدم علیہ السلام نو دیکھتا گیا وجہ سجدے دی سمجھ نہیں آئی، جدو آدم علیہ السلام دی پیشانی تے میری نظر پئی میں فوری سجدے وچ پہ گیا۔ یا اللہ بلکہ میرا سوال ہے اے تے دس آدم دی پیشانی وچ کی رکھیا ہے؟ آدم دی پیشانی اینی چمکدی سی میرے کو رہا ہی نہیں گیا، میں سجدے وچ پہ گیا۔ یا اللہ آدم دی پیشانی کی رکھیا ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل جے تو پوچھے تو چل تینوں دس دینا، میں دسنا نہیں سی تینوں دس دینا، آدم دی پیشانی وچ میرے محبوب دا نور چمکدا ہے، میرے محبوب دا نور چمکدا ہے جیڑا میں رکھیا ہے۔ تے جبریل عرض کردا ہے الہ العالمین بس پھر جدوں میں نور نو ویکھیا میں فوری سجدے وچ پہ گیا، سارے فرشتے سجدے وچ، بولو سارے فرشتے سجدے وچ۔ عدالت ہوئے رب تعالیٰ دی، لیکن یہ عدالت رب تعالیٰ دی، ایک عدالت حشر والے دن بھی لگنی ہے، ایک عدالت جناب تھے لگی، انہیں اس عدالت وچ کی ہے جرم ایک کی ہے، جرم ایک کی ہے، ایک پاسے نبی دا ادب ہے، دوجے پاسے نبی دی گستاخی ہے، ایک پاسے نبی دی تعظیم ہے، دوجے پاسے نبی دی گستاخی ہے۔ عدالت کی دی ہے رب تعالیٰ دی، عدالت کی دی ہے تے جرم ایک ہی ہے۔ اللہ عز و جل نے نہ مجرمان کے کیتا، جڑے مجرم نے نبی دی گستاخی کی، رب نے فرمایا فخرج فإنک رجیم، نکلے تھوں رجیم تو لعنتی ہو گیا، قیامت تک تیرے تے لعنتاں پین گیا۔ ہن تہاڈے کول پوچھنا ہے لعنتاں پینا انعام ہے یا سزا ہے؟ بولو اور دسو لوگوں وہ نہ ہوئے کوئی اور ایسا لعنتی پیدا ہو جائے تاں یہ مرزا جیل میں ورگے پیدا ہوئے نے، تسی بول دے بالدے نہیں، بولیا کرو ذرا، اے لعنتاں پینا سزا ہے یا کی ہے؟ سزا ہے نا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا جا تیرے تے قیامت تک لعنتاں پین گیا۔ دوجے پاسے جبریل نے سجدہ کیتا، فرشتیاں نے سجدہ کیتا، جبریل بنی ڈرے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا تو میرے نبی دی تعظیم کیتی ہے، ہن تینوں میں ہر نبی دا دیدار کراواں گا، ہر نبی دا صحابی بناواں گا، ہر نبی کو میرا پیغام تو لے کے جایا کرے گا۔ ہن نبیاں دا دیدار کروانا تسی دسو انعام ہے یا سزا ہے؟
انعام ہے، ایک پاسے انعام ملیا دوجے پاسے سزا ملی۔ ہن جرم تے حشر والے دن بھی جدو پیش کیتا جائے گا عدالت تے اوتھے بھی رب تعالیٰ دی ہوئے گی، ایک پاسے ہون گے رب پوچھے گا ہاں بھی تہاڈا کی کیتا سی، او کہن گے اللہ کے سوا کسی کو نہ مان، اور نبی دا میلاد کیوں کر دیو، اور نبی دی آمد تے جھنڈے کیوں لاندے ہو، اور نبی دی آمد تے جلوس کیوں کر دیو۔ ایک پاسے او ہون گے تے ایک پاسے ہون گے جڑے جھوم جھوم کے کہہ رہے ہوں گے الہ العالمین دنیا چ ہی کہندے آیا کہ سب سے اعلیٰ اے آپ حشر والے دن اپنا مقدمہ پیش کرنا ہے۔ بلا نو کھولو تھوڑا جا، بلکہ رگاں بھی کھولو جی میریاں کھلیاں پہ نے، کھول کے پتہ چلے سب سے اعلیٰ سب سے بالا الہ العالمین دنیا چ بھی اعلان کردے آیا، ساڈا تے ایتھے بھی اعلان ہے، بس اسی تے تعظیم ہی کرنے ہاں۔ نبی انہاں دی تعظیم، رسولاں دی تعظیم، صحابہ دی تعظیم، اہل بیت دی تعظیم، ازواج مطہرات دی تعظیم، نبی دے والدین دی تعظیم، اولیاء اللہ دی تعظیم، علماء کرام دی تعظیم، اسی تے ہے ہی او جڑے تعظیماں ہی کردے رہے ہیں۔ اچھا ہن یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ رب نے اتنے فیصلہ اور کیتا ہوئے اتنے فیصلہ اور ہو جائے، نہ تو یہ گل بھی یہ ہائی کورٹ ہے وہ سپریم کورٹ ہے، نہ اتنے بھی وہی سپیریئر کورٹ ہے تو اتنے بھی وہی سپیریئر کورٹ ہے، تو فیصلہ بھی رب نے کرنا، فیصلہ بھی تے رب نے کہنا بھی ہے بھی میں پہلے فیصلہ کر کے تمہیں دسیا تے ایسے میرے فیصلے تے انج دے ہوندے نے، اس دے باوجود تسی نبی دے میلاد تو ڈکدے رہے ہو، اس دے باوجود تسی ہنیرے کر کے مسیتاں نوں تالے لا کے بہ جاندے سو، اس دے باوجود جلوس کٹن والے تسی جناب تانے میں نے مارتے ہوں اسے فیس بکاں پر چھڑیاں۔ اچھا یہ سمجھتے ہیں سارا دین شاید سوشل میڈیا چاہیے، یہ شاید انج ہی سمجھتے ہیں، لیکن کدے انج نہیں ہویا پیو انہاں دا بیمار ہو جائے، وہ بیماری تو اپنا دوائی تو بیٹھا ہوئے کہ ٹھہرا باجی میں ذرا سوشل میڈیا تے ڈاکٹر صاحب کڈنا تے کڈ کے نسخہ ویکھ لینا، وہ تھپے مارے گا چاروں پاگلا جو تک سوشل میڈیا ویکھیں گا وہ تک میری موت واقع جو جلدی لے کے جا اسپیشلسٹ کو جا، تے دین سمجھن واسطے اگر جان بچان واسطے اسپیشلسٹ ہونا ضروری ہے تے دین سمجھن واسطے بھی مفتی دے کول جانا ضروری ہے۔ مفتی او والا علم والا، جیل میں مفتی نہیں، علم والا مفتی ہوئے صحیح۔ تے آؤ جناب میں عرض کرنا پھر کی ہویا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا نور مبارک آدم علیہ السلام دی پیشانی، آدم علیہ السلام حالانکہ رکھیا پشت مبارک وچ چمکدا پیشانی وچ، آدم علیہ السلام نے دیکھا فرشتے سارے اگے اگے پھردے نے، آدم علیہ السلام ول ویندے نے، عرض کیتی الہ العالمین سارے فرشتے مینوں ویکھے جا رہے نے، سمجھ نہیں آ رہی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا پیارے آدم تیری پیشانی وچ میں نور مصطفیٰ جو رکھیا ہے، اے سارے فرشتے نور مصطفیٰ دا دیدار کردے نے، عرض کیتی الہ العالمین دیدار مصطفیٰ پھر مینوں بھی کرا دے نور مصطفیٰ دا دیدار۔ رب تعالیٰ نے فرمایا آدم اپنے انگوٹھیاں دے ناخناں وچ ویکھ، آدم علیہ السلام نے انگوٹھے دے ناخناں وچ ویکھیا، رب تعالیٰ نے نور مصطفیٰ تے ظاہر کیتا، آدم علیہ السلام نے ویکھیا تے چومیا تے اکھاں دے نال لا لیا، اکھاں دے نال نور مصطفیٰ نو لا لیا، جڑا آدم دی اولاد ہے اج تک نور مصطفیٰ نام مصطفیٰ نو چومدے نے۔ ہن آدم علیہ السلام دے پشت مبارک وچ نور مبارک اتھوں منتقل ہویا جناب شیس علیہ السلام دے پشت ہتھ دے وچ آ گیا۔ حضرت شیس علیہ السلام نو آدم علیہ السلام نے وصیت کیتی سی کہ غم خارا کنے آنا ہے، آخری نبی نے آنا ہے، یاد رکھو نا تے درود پڑھنا نہیں بھولنا، انہاں تے ہمیشہ درود پڑھتے رہا کرو۔ شیس علیہ السلام تے نور مصطفیٰ منتقل ہو کے در منتقل پھر منتقل در منتقل ہوندا ہوندا نوح علیہ السلام دے پشت ہتھ دے وچ آ گیا، نوح علیہ السلام دے بیڑے نو پار لگاندا ہے، نور مصطفیٰ منتقل در منتقل پھر منتقل ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے پشت ہتھ دے وچ آ گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نو نارے نمرود تو بچاندا ہے، نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منتقل ہو کے حضرت اسماعیل علیہ السلام دے پشت ہتھ دے وچ آ گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام دی بغیر قربانی دے ذبیح اللہ دا لقب دلان دے ہویا، اے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منتقل در منتقل پھر منتقل در منتقل ہوندا ہوندا حضرت عبد المطلب دے پشت ہتھ دے وچ آ گیا، حضرت عبد المطلب نو سارے قبیلیاں دا سردار بنا دیا، متولی کعبہ دا لقب دلان دے ہوئے، نور مصطفیٰ منتقل ہو گئے، حضرت عبداللہ دے پشت ہتھ دے وچ آ گیا، حضرت عبداللہ دے پشت ہتھ دے وچ پہنچیا تے جیڑا ویکھ رہا ہے قربان ہی ہو جاندا ہے۔ حضرت عباس فرماندے نے کہ 200 مکے دیاں عورتاں با یک وقت حضرت عبداللہ نال شادی کرن واسطے تیار سن، انہاں دے شادیاں دے باقاعدہ پیغام آئے سن، باقاعدہ پیغام آئے سن،
حضرت عبداللہ حضور دے والد محترم پیغام آئے سب تو حسین و جمیل سن حضرت عبداللہ سب تو حضرت عباس فرماندے نے حضور دے چچا بڑے خوبصورت سنے بلکہ ایک فاطمہ نامی عورت انہیں تے حضرت عبداللہ دا راہ ہی ڈک لیا انہوں نے کہا عبداللہ میرے نال نکاح کر لے 100 سرخ اونٹ دیاں گی اس دور دی گل ہے سرخ اونٹ سارے کافران نے مل کے جدو سرکار ہجرت فرما کے گئے نا سارے کافران نے مل کے آکھیا سی کہ جیڑا سرکار نو لے کے آئے گا 100 سرخ اونٹ دیاں گے ادھر سارے نے رل کے اونٹاں دا انتظام کیتا او کلی فاطمہ نامی عورت کہندی ہے عبداللہ جے میرے نال شادی کر لیں تے 100 اونٹ دیاں گی حضرت عبداللہ دی اکھاں وچ آنسو آگے پوچھا روندے کیوں جے فرمایا اس واسطے کہ ساڈے فیصلے ساڈے وڈے کردے نے تو جو کہنی ہے تے ہو ہی نہیں سکدا ہے فیصلہ تے میرے والد محترم حضرت عبد المطلب کرن گے تے جیڑا وہ فیصلہ کرن گے سانو منظور ہوئے گا حضرت عبد المطلب دی شادی ہو گئی منگنی ہو گئی شادی ہو گئی حضرت عبد المطلب دی جناب سیدہ آمنہ دے نال شادی ہو گئی رواج یہ سی کہ 3 دن سسرال چ رہندے ہوندے سن 3 دن سسرال چ رہ کے جدو دوبارہ آئے نا حضرت عبداللہ تے اس فاطمہ نامی عورت دے کول ہی گئے چونکہ حضرت عبداللہ دیکھنا چاہتے سن کہ میری پشت میں جڑا نور ہے کڈی کوئی شان والا ہے اس فاطمہ دے کول پہنچے فاطمہ کیا میرے نال ہن بھی نکاح کرنے واسطے تیار ہے انہیں کہا نہیں عبداللہ ہن چلا جا ہوں چلا جا انہیں کہا کیوں ہے تو تے 100 اونٹ انعام دے رہی سے فرمایا نا وہ عرض کر دیا نہیں جناب اے 100 اونٹ میں ضرور دے رہی سا پر ہوں تے میں خالی بھی شادی کرنے واسطے تیار نہیں حضرت عبداللہ نے فرمایا پھر ہویا کہ آخر وجہ کی بنی ہے تے وہ فاطمہ نامی عورت کہندی ہے حفیظ جالندری نے ترجمہ کیتا ہے کہ وہ جس کے نور سے تیرے چمکتے تھے پیشانی اسی کی تھی میں طالب اور اسی کی تھی میں دیوانی مگر میں رہ گئی محروم قسمت میری پھوٹی ہے سنا ہے کہ وہ دولت آمنہ نے تجھ سے لوٹی ہے بڑی ہوڑی جی سبحان اللہ توڑی یار اچھی بات بولو اچھا مولوی پاویں الکان ہو جائے لیکن تھوڑی سبحان اللہ اپنے حساب نال ہی ہونی ہے جی زیادہ روٹی کھادی ہے سبحان اللہ تے جے بھوکے آئے تو پھر گوڈے ہیں سر اچھی بات نہ بولو سبحان اللہ پتہ چلے سارے بیٹھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دائے نور پاک حضرت عبداللہ دی پشتیا تھر وچ آندا ہے ایتھے بھی اگر بیان کریے نہ تے 2-3 جمعے اور چاہیے نے کہ جدو نور مبارک حضرت عبداللہ وچ آ گیا حضرت عبداللہ بھی ذبیح اللہ نے لیکن رب تعالیٰ نے 100 اونٹاں دے بدلے آپ نو قربان ہون تو بچایا سی ڈیٹیل نہیں اگلے جمعے اسی جانا ہے کہ حضرت سیدہ آمنہ دے پشتیا تھر وچ نور مصطفیٰ منتقل ہویا تے اگے جو حالات آئے